الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن وہ سب سے میرے نزدیک ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی محترم دوستو، بھائیوں، بہت ہی مقدس، رحمت والا، برکتوں والا، مغفرت والا ماہ سیام انشاءاللہ عز و جل کل سے شروع ہو رہا ہے۔ ابھی اس کے شروع ہونے میں کچھ وقت ہے۔ اللہ رب العزت سے میری اپنے لیے بھی یہ دعا ہے اور اپنے تمام سب بہن بھائیوں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ مقدس مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے اور انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی مغفرت کا کچھ سامان اس مہینے میں کر لیں۔ جس طرح اس مہینے کی آنے کی، اس کی آمد کی خوشی ہے، اسی طرح ابھی سے ہی ابھی وہ مہینہ شروع نہیں ہوا اور اس کی آنے کی خوشی ہے، بہت خوشی ہے، بہت تمنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ مقدس مہینے کے لمحات ہمیں عطا فرما دے، لیکن ساتھ یہ بھی دل میں دکھ ہو رہا ہے کہ وہ مہینہ صرف 29 یا 30 دن کا ہوگا، پھر وہ ہم سے جدا ہو جائے گا، پھر ہم پورا سال اس کا انتظار کریں گے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، بہتر بذات الصدور ہے وہ، کہ ہمیں اگلا لمحہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ برکیف اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے بابرکت مہینے ہمارے نصیبوں میں رکھے اور ہم اس سے پوری طرح فیض یاب ہو سکیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں،
اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان برکت والا مہینہ ایک نعمت کی صورت میں عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، ہم کہتے بھی رہیں تو ہم بتا نہیں سکتے۔ وہ خوشیوں کا مہینہ، وہ برکتوں کا مہینہ، ہم کس بات کا ذکر کریں۔ یعنی اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ رحمت سے بھرا، ہماری مغفرت کا مہینہ۔ ہم نے جو گناہ کیے، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ اس بابرکت مہینے میں ایک نیکی کرو، اللہ رب العزت اس کا عظیم اجر عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز کا جو نا اس میں وہ بلندیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پہ نیک کام کرنے کی، عبادات کرنے کی، اپنے روٹھے ہوئوں کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن سے ہم روٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی ہم شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اللہ رب العزت ہمارے دل سے یہ کینہ، یہ بغض، یہ بیماری دور فرما دے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، یعنی 70 گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں تو روزے دار کا سونا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، ہر بات وہ کرنا اس کی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے بھی روزے دار کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اس مہینے کی فضیلت سے کیا انکار کر سکتے ہیں ہم؟ کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز ہمارے لیے مغفرت کر رہی ہے، ہمارے لیے بخشش کے دروازے کھول رہی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت ہر چیز سے عطا فرما رہا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا، تم مانگو میں دوں گا، تم اپنی گناہوں کی بخشش مانگو میں معاف کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو صاف کر دے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، وہ دل میں کینہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو معاف نہیں کرتے، دوسروں کے خلاف اپنے آپ کو بھرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے وقت سے بچائے۔ اور پھر اس مہینے کی خصوصیت یہ کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اس مقدس قرآن میں اللہ رب العزت نے نزول قرآن اور ماہ رمضان کے بارے میں عظیم الشان فرمان عطا فرمائے کہ اے میرے بندو، تم عبادت کرو، روزے رکھو، میں تمہاری بخشش فرماؤں گا۔ تم میری عبادت کرو، تم قرآن پاک پڑھو، تم ایک دوسرے سے پیار کرو، تم عبادات کرو، سجود کرو، رکوع کرو، تراویح پڑھو، تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ لیکن ایک بات بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم سارا سال کماتے ہیں،
ٹھیک ہے انسان کماتا ہے، اس میں اپنا منافع رکھتا ہے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب رمضان مبارک آتا ہے لوگوں کے دل پیار کے لیے کھل جانے چاہیے، لوگوں کے ہاتھ بکھیرنے کے لیے چیزیں کھل جانے چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے، لیکن بہت ہی افسوس، بہت ہی صد افسوس کہ ہمارے کچھ بھائی اپنا جب کاروبار چمکانے کے لیے اس میں اتنی چیزوں کا آمدنی، اس پیسوں کا اضافہ کر دیتے ہیں کہ ایک غریب انسان چیز لینے سے قاصر ہو جاتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے، روتا ہے، آسمان قیمتیں اس کی آسمانوں کو باتیں کرتی ہیں۔ اور اب یقین کریں پاکستان کے علاوہ دنیا کے ہر ممالک میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے مسلمان بھائی جو مسلمان کہتے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی کہتے ہیں، اس کے لیے وہ اتنی مصیبت بنا دیتے ہیں کہ ایک چیز لینے جاؤ تو انسان لینے کیا جائے، اس کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، وہ کن کن چیزوں کو لے، حالانکہ رمضان میں برتیں ہو جاتی ہیں۔ آپ اس میں ٹھیک ہے منافع رکھیں، لیکن منافع کے ساتھ تھوڑا سا دوسرے کا احساس کریں کہ بھی یہ ایک آدمی 1 پاؤنڈ کی چیز لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ اب عام نارمل دنوں میں وہ اس کی قیمت 1 پاؤنڈ ہوگی، رمضان کے مہینے میں اس کی پرائس کو 250 کر دیں گے۔ یہ دیکھنے والا تو نہیں ہے، میٹ دیکھ لیں، نارمل دنوں میں، نارمل عام حالات میں 8 پاؤنڈ کا کلو ملتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں 15 to 16 پاؤنڈ سے اپ ٹو 20 پاؤنڈ کلو کا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں گے ایک انسان کیا کرے گا، ایک سفید پوش انسان کیا کرے گا جس نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، گھر میں ہر چیز مہیا کرنی ہے، اگر وہ یہ چیز نہیں مہیا کرے تو کیا کرے گا؟ وہ دالوں کو ہاتھ نہیں لگتا، سبزیوں کو نہیں ہاتھ لگتا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا پیارا مہینہ دیا، اس میں اجر اتنا زیادہ بڑھا دیا، لیکن ہم اجر لینے کے بجائے ہم اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں۔ کہنے کو شیطان کو قید کیا ہوا ہے، لیکن ہمارا اندر صاف نہیں۔ ہم جب تک ہم اپنے اندر کو صاف نہیں کریں گے وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالوں میں بھی رحم رہے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں کریں گے۔ ان سے بچیے، کسی کی آہ سے بچیے، اپنے اتنا آپ پروفٹ دیجئے جو آپ کا حق ہے، لیکن اگر آپ اس کا بالکل توڑ پر توڑ اس میں چل جائیں گے تو بیچارے ایک متوسط کا لوگ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں نا، جو بڑے بڑے جو گورے ہیں، جو کرسچن ہیں، جو یہودی ہیں جن کے سٹور ہیں، وہ اس میں کمی کر دیتے ہیں، لیکن ہماری ایشین شاپس والے بالکل نہیں۔ میں ان کے خلاف نہیں ہوں یا ان کے حق میں نہیں ہوں، لیکن دیکھنا ایک چیز کا احساس خود کرنا چاہیے۔ اپنے لوگ احساس نہیں کریں گے تو غیر کیا کرے گا؟ پر کیا اللہ رب العزت ہمیں رمضان سے فائدے اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کا بھی احساس کر سکیں۔ انشاءاللہ عز و جل باقی تفصیل میں آئندہ درس میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔